ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں اور کبریائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً پیغمبر انقلاب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ تیسری کڑی ہے آج کا خطبہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں آ چکی ہیں۔ اگر اولاد کی بہترین انداز سے تربیت ہو جائے، ٹھیک ڈھنگ سے منظم طریقے سے اولاد کی تربیت ہو جائے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ یا اس کے برعکس اگر اولاد کی تربیت ٹھیک ڈھنگ سے نہ ہو، جس طرح سے خالق کائنات نے مطالبہ کیا ہے، جس طرح سے پیغمبر انقلاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا ہے، اس ڈھنگ سے، اس طریقے سے اگر اولاد کی تربیت نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہونا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم اولاد عطا کرنا نیک صالح جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد اگر نیک ہو، صالح ہو، اچھی تربیت یافتہ ہو تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، والدین کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہے، شہرت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اگر شادی شدہ بیٹیاں ہیں تو وہ بھی اپنے والدین کی نیک نامی کا ذریعہ بنتی ہے۔ فلاں کی بیٹی ہے، گھر کو جنت بنا دیا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، پورے ماحول میں، پورے معاشرے میں بہترین لڑکا ہے، ایک مثال ہے۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اولاد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اس کے سیاق و سباق کو، کانٹیکسٹ کو اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، بہت مزہ آتا ہے۔ اور قرآن کریم اپنے آپ میں ایک نشہ ہے، یہ ایمانی نشہ ہے۔ اگر ہم ٹھیک سے سمجھ لیں تو اللہ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ہر صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، بہتر برتاؤ کیا جائے گا۔ کب؟ خاص طور پر جب والدین کو سلوک کی، اچھے برتاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا، اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اگر اولاد اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرنے والی ہے، ماننے والی ہے اور اچھی تربیت پر اس کی زندگی چل رہی ہے، وہ گامزن ہے، تو یقینی طور پر اپنے والدین کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ تعالیٰ نے اصول نہیں بتایا کیا کیا کرنا ہے، یہی بتا دیا کہ کیا نہیں کرنا ہے، اور کیا نہیں کرنا کا معیار کیا ہے، اف تک نہیں کہہ سکتے ہو تم اپنے والدین کو۔ ولا تقل لہما وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرو تو بہترین انداز سے بات کرو، جب بھی معاملہ کرو بہترین معاملہ کرو اپنے والدین کے ساتھ۔
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اور نہ صرف یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے معاملات کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی سفارش کرتے رہو، گزارش کرتے رہو، دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار عالم میں اچھے برتاؤ کر رہا ہوں، اچھے سلوک کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، اچھے معاملات کر رہا ہوں، مگر تیرے معاملات بھی میرے والدین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہذا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار عالم اسی لیے تو رحم اور کرم کا معاملہ کرنا میرے والدین کے ساتھ جس طرح انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں رحم اور کرم کا معاملہ کیا. قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت کیا ہوا کہ والدین دنیا میں انسانوں کے لیے نعمت ہیں، ساتھ ہی اولاد بھی والدین کے لیے بہترین نعمت ہیں. جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو یہ دنیاوی فائدہ ہے. اخروی فائدہ کیا ہے نیک اولاد کا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. گویا اگر بچے تربیت یافتہ ہیں تو انشاءاللہ وہ نجات کا ذریعہ اپنے لیے بھی بنیں گے اور آپ کے لیے بھی بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. ایسا ہوگا کہ والدین کے اعمال میں کچھ کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے. مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی کہ جہاں اولاد کی نیکیوں میں کمی ہوگی تو والدین کی وجہ سے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. وہی اگر والدین کے اعمال میں کمی ہوگی، ان کے درجات میں کچھ کمی ہوگی، وہ نچلے درجے پر جنت کے کسی نچلے درجے پر واقع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کے گزارش کی وجہ سے ان کے درجات کو بلند کر دے گا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا اطعنا سعادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. اگر تربیت ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے، جو حقوق ادا کرنے تھے والدین نے بچوں کے وہ حقوق ادا نہیں کیے، تربیت کے فریضے کو انجام نہیں دیا، تو کیا ہونا ہے؟ کل قیامت کے دن یہی بچے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ فریاد کریں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. اے اللہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ دادا ہیں، یہ پردادا ہیں، یہ ماما ہے، یہ چاچا ہے، یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں، اضلونا السبیلا، انہوں نے ٹھیک سے تربیت ہی نہیں کی، گمراہ کر دیا، خود بھی گمراہ تھے اور ہمیں بھی گمراہ رکھا، تربیت کی ہی نہیں. سارے سوالات کیے، اسکول گئے یا نہیں گئے، پڑھائی کی یا نہیں کی، جاب پہ گئے یا نہیں گئے، فلاں ڈگریاں حاصل کی یا نہیں کی، سارے سوالات کیے، دنیاوی اعتبار سے ساری تربیت کی، مگر جو آخری تربیت تھی، اہم تربیت تھی اخروی اعتبار سے، اس سلسلے میں انہوں نے کوئی رہنمائی نہیں کی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ. پروردگار عالم یہ خود بھی بددین تھے، ہمیں بھی بددین بنا دیا. اس کے بعد یہ کیا کہیں گے؟ یہ بچے کیا کہیں گے؟ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ. اللہ انہیں دگنا عذاب دے. اولاد ہے، ہم نے خون جگر سے پالا ہے، پرورش کیا ہے، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا فریاد کر رہی ہے؟ انہیں دگنا عذاب دے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. صرف اس وجہ سے کہ ہم نے تربیت ٹھیک سے نہیں کی. جن لوگوں نے تربیت ٹھیک سے نہیں کی ان کے لیے کل قیامت کے دن یہ بچے مقدمے لے کر حاضر ہوں گے. ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اور یہ کہیں گے اللہ ان پر لعنت برسا، لعنت کی بارشیں برسا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پہ وہ منظر پیش کیا ہے کہ کل قیامت کے دن کیا ہونا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن آخرت کے ہولناک ایسے مناظر ہوں گے کہ سارے خونی رشتہ دار ایک دوسرے سے دامن بچائیں گے، بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. بھائی بھائی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ سے، سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اپنے آپ کو لے کر پریشان ہوں گے. ایسے میں یہ بچے
اللہ رب العالمین کے حضور اپنے والدین کے خلاف مقدمہ پیش کریں گے. تو تربیت کا معاملہ کتنا زیادہ اہم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بڑی تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے، بڑی تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے. ہم نے جن آزمائشوں کو جھیلا ہے وہ بھی کم نہیں ہیں. کفر کو لے کر، شرک کو لے کر، غلط قسم کے کلچر اور تہذیبوں کو لے کر، یہ کم بڑا معاملہ نہیں ہے. اور یہ تبدیلیاں بڑی تیزی سے ہوئی ہیں. آنے والے زمانے میں یہ تبدیلیاں اور بھی ممکن ہیں کہ بڑی تیزی سے ہوں، حالات بالکل مختلف ہوں. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ آنے والی نسلیں مسلمان ہی باقی نہ رہیں. ہم دور حاضر میں مسلمان ہیں، کہیں نہ کہیں انجانی سطح پر شرک کے، کفر کے، الحاد کے بھی شکار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فتنے اتنی تیزی سے سرایت کر رہے ہیں معاشرے میں، سماج میں. آنے والی نسلوں کے سامنے چیلنجز اور بھی زیادہ ہیں، ان کے سامنے آزمائشیں اور بھی زیادہ ہیں. ایسے میں ضروری ہے کہ ہم تربیت کے معیار کو بڑھا دیں. تربیت کے سلسلے میں جتنے اپائے ہو سکتے ہیں، جتنے اصول ہو سکتے ہیں، ان سارے اصولوں کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ یہ بچے اپنے لیے کم از کم جنت کے حقدار بن سکیں. آج ہم اس دنیا میں اپنے بچوں کے لیے یہ نہیں چاہتے کہ انہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو. یہاں تک کہ اگر انگلی جل جاتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، میرا بیٹا، میری بچی ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. قیامت کا عذاب کیسا ہوگا، جہنم کا عذاب کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس لیے تو کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے. ہم آج مناسب نہیں سمجھتے کہ ہمارے بچے دھوپ میں بھی رہیں. ہم انتظام کر دیتے ہیں، بیٹا چھاتا لے کر جانا، دھوپ نہ لگ جائے کہیں. اور ہم بچوں کو چھوڑ رہے ہیں تربیت نہ کر کے، انہیں آزاد رکھے ہوئے کہ براہ راست وہ جہنم میں چلے جائیں، جہنم کے عذاب کا، جہنم کی آگ کا شکار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو کہا بہت مختصر لفظ میں اور بہت عظیم بات کہہ دی، سارا فلسفہ سمجھا دیا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور اپنے بچے کو بھی عذاب سے بچا لو. محبت کا تقاضا ایسے ادا نہیں ہونے والا ہے صرف لاڈ پیار کر دیا، محبتیں دے دی، ضرورتیں پوری کر دی، دنیا بھر کی جتنی آسائشیں ہو سکتی تھی، جتنی ضروریات ہو سکتی تھی فراہم کر دیا اور بس. نہیں، آپ نے یہ ضرورتیں 50-60 سال کے لیے پورے کیے ہیں. جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے آپ کے بچوں کی، اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے. تو تربیت کرنا بہت ضروری ہے، اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے بھی، اچھی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھی، آخرت میں اچھا مقام پانے کے لیے بھی اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے. اچھا، اولاد کی تربیت والدین کب سے کب تک کریں گے؟ اولاد کی تربیت والدین کب سے کب تک کریں گے؟ یاد کر لیجئے اور نوٹ کر لیجئے. والدین جب تک زندہ ہیں تب تک اپنے بچوں کی تربیت کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں شادی بیاہ کر دیا، اپنے گھر چلے گئے، بات ختم ہو گیا. نہیں، جب تک آپ زندہ ہو تب تک یہ ذمہ داری لاگو ہے، تربیت کرتے رہنا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. کیا بات؟ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں. جو اللہ کہہ رہا ہے بیابو گیا، زمین پہ چھوڑو، چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہا ہے ذبح کرو، ذبح کرنے پر بھی تیار ہو گئے. سب کچھ کیا، ساری تربیت کی. اسماعیل علیہ السلام کو موحد بنایا، اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والا بنایا، ساری تربیت کی. جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں. بیٹے کے پاس گئے ایک مرتبہ ملنے کے لیے، پوچھا حالات کیا ہیں؟ تو بیٹا موجود نہیں ہے. بہو سے ملاقات ہوتی ہے، بہو کہتی ہے حالات اچھے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک پیغام دیتے ہیں، بیٹا ہے تو کہہ دینا یغیر عتبک بابہ، کہ تم اپنے دہلیز کو بدل دینا، یعنی بیوی کو طلاق دو، دوسری بیوی لاؤ. یہ تربیت ہے باپ کی، کیونکہ بیوی نافرمان ہے، ناشکری ہے، اپنے
शौहर के सिलसिले में गिला शिकवा करने वाली है, घर के राज को फाश करने वाली है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तरबियत दे रहे हैं, इस बीवी को तलाक दो, नेक बीवी लेकर आओ। और वालिदैन की जिम्मेदारी मौत तक है कि अपने बच्चों की तरबियत करें। इसहाक याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया, मौत के वक्त हैं, मौत का वक्त करीब है, अपने बच्चों को बुला रहे हैं और नसीहत कर रहे हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी पूजा करोगे, किसकी इबादत करोगे? सारी औलादें कहती हैं अल्लाह ही की इबादत करेंगे। साबित क्या हुआ? साबित यह हुआ कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत बच्चों के बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक या अपनी मौत तक अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। यह मां बाप की जिम्मेदारी है। बच्चे अगर इख्तलाफ का शिकार हो जाते हैं, बच्चों के रिश्ते निभ नहीं पाते हैं, तो हम एक साइड हो जाते हैं, वन साइडेड सोचने लगते हैं। ना तरबियत, अच्छी तरबियत ना होने की वजह से तलाक के वाकयात रौनमा हो रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि तरबियत जब करनी थी हमने कर दिया, अब हमारे बच्चियों को कुछ सिखाने की जरूरत है ही नहीं, या हमारे बच्चों को शादी के बाद कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, अब हमारे बच्चों में कोई कमी हो ही नहीं सकती है। नतीजा क्या है? नतीजा यह कि रिश्ते निभ नहीं पा रहे हैं। वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों को समझें। शादियां कर दी है तुमने अपने बच्चों की, बच्चियों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई है। अगर कमियां हैं तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे बच्चियों में, उनकी इस्लाह करो, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मरते दम तक अपने बच्चों की इस्लाह करो। अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपने बच्चों और बच्चियों को जहन्नम के अजाब से बचाओ। और बच्चों की तरबियत कब से कब तक करनी है, कैसे करनी है, इसका मरहला कहां से शुरू होता है? बच्चों की तरबियत बच्चों की पैदाइश के बाद नहीं, तब से शुरू होता है जब बच्चे के लिए उनकी मां का इंतखाब किया जाए। बच्चे की तरबियत की शुरुआत कहां से होती है? वहां से होती है कि उनके लिए माओं का जो इंतखाब किया जाता है, यहीं से बच्चों की तरबियत की शुरुआत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्राइटेरिया बता दिया है कि तुम्हारी आने वाली नस्लें अच्छी कब होंगी, तुम्हारे दुनिया को खुशगवार कब बनाएंगी, तुम्हारे आखिरत को शादकाम कब बनाएंगी? जब उनके वालिदैन अच्छे होंगे। तुम उनके माँ बाप अच्छे चुनो। लड़की वाले हो, अच्छा लड़का देखो, लड़के वाले हो, अच्छी लड़की देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्राइटेरिया बता दिया है, तुनकाहुल मरउ लिअरबाइन, 4 वजहों से निकाह किया जाता है एक औरत से। वजह क्या है? लिमालिहा वली जमालिहा वली दीनिहा वली हसबिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। 4 चीजें हैं। जमाल और खूबसूरती, लोग करते हैं खूबसूरती की वजह से शादी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि खूबसूरती की वजह से ही शादी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम चलन बताया है कि लोग खूबसूरती की वजह से शादी करते हैं। इसी तरह से हसबिहा, हस्ब नसब की वजह से लोग रिश्ता करते हैं। बड़े खानदान के, अच्छे खानदान के लोग हैं, शरीफ लोग हैं, है ना। लेकिन बाज दफा लोग ये नहीं देखते हैं कि बच्ची कैसी है। अरे खानदान लाख ही अच्छा हो, बच्ची के बारे में मालूम करो, बच्ची है कैसी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली दीनिहा वली मालिहा, और लोग मालो दौलत की वजह से भी बाज दफा शादी करते हैं। वली दीनिहा, और बाज अच्छे लोग जो हैं वो दीन की वजह से भी रिश्ता करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत किन लोगों के साथ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किन लोगों के साथ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटमेंट किन लोगों के साथ है? फज़फर बिज़ातिद्दीन, जिन्होंने दीन को तरजीह दिया है, उन लोगों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, अरे बहू अच्छी नहीं मिली है, बहुत मुजोरी करती है। अरे कमबख्त, तुमने शादी ही की है हस्बो नसब को देखकर, पैसे को देखकर तुमने शादी किया, लालची आदमी। और तुम दीन ढूंढ रहा है, सलीका और तहजीब ढूंढ रहा है, शराफत ढूंढ रहा है। तुमने अगर पहली बुनियाद ये रखी होती कि लड़की दीनदार होनी चाहिए, शरीफ होनी चाहिए, नेक सलीका मंद होनी चाहिए, अगर ये देखा हुआ होता तो ये नौबत आती ही नहीं। इसी तरह से लड़की वाले बाद में पछताते हैं, बच्ची थी आलिमा लेकिन लड़का निकला शराबी, जुआड़ी। तुम्हारे नियत में ही खोट थी। तुम ये सोचते थे अच्छी जगह रिश्ता हो जाए, हमारा स्टेटस बरकरार रह जाए, हमारा मेयार थोड़ा बढ़ जाए, पैसों का थोड़ा लेन देन भी हो जाए, दुनियादारी संवर जाए। तुमने तो इसको मद्देनजर रखा।
اچھا داماد کہاں سے ملے گا؟ اچھا داماد کہاں سے ملے؟ اور آج معاف کیجیے گا، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، کالج اور یونیورسٹی جا رہی ہیں، مگر کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم کیا مل رہی ہے؟ وہ فیمنسٹ کی شکار ہو رہی ہیں، فیمنزم کی شکار ہو رہی ہیں، مردوں کے خلاف، مردوں کی مردانگی کے خلاف جتنے بھی چیلنجز ہو سکتے ہیں وہ چیلنجز پیش کر رہی ہیں۔ انہوں نے شوہر کے سامنے سرنڈر کرنا سیکھا ہی نہیں ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، ایروگینس ہے۔ میں اپنے شوہر کے سامنے کیوں جھکوں؟ میں آج کی لیڈی ہوں، میں آج کی عورت ہوں، آج کی لڑکی ہوں، میں ماڈرن ہوں۔ ظاہر ہے جب اسلامی تعلیمات ہوگی نہیں تو حالات یہی ہوں گے، رشتے نبھ نہیں پائیں گے۔ آپ جو سوچتے ہو اس قسم کے نہ بہو آئے گی نہ اس قسم کے داماد آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا بتایا ہے ذرا سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء التی تسر اذا نظر، بہترین عورت، بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر ایک نظر دیکھے اس کو اچھا لگے۔ آفس سے آیا ہے، باہر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کر رہی ہے، سلام کر رہی ہے۔ یہی تو چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ڈگری والی، ایم اے بی اے کی ہوئی نہیں چاہیے بھائی، گھر میں سکون چاہیے۔ آپ علاج کرانے والی عورت نہیں لائے ہو، ڈاکٹر نہیں لائے ہو، ایسی ٹیچر نہیں لائے ہو جو آپ کو پڑھائے۔ آپ بیوی بنا کر لائے ہو، آپ بہو بنا کر لائے ہو جو آپ کی نگہداشت کر سکے، آپ کی زوجیت کا حق ادا کر سکے، آپ کے ماں باپ کے حقوق ادا کر سکے۔ ایسی عورت کو لاؤ جب شوہر دیکھے اسے اچھا لگے میری بیوی فرمانبردار ہے، چاہے شکل و صورت جیسی بھی ہو۔ انسان اپنے کردار سے متاثر کر لیتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں کہ دیکھو حسن و جمال زیادہ معنی نہیں رکھتا ہے جب تک حسن سیرت نہ ہو۔ اچھی سیرت نہیں ہوگی تو یہ خوبصورتی بھی بہت بھدی لگے گی، بیکار لگے گی، اور آگے چل کر یہی چیز کاٹنے کو دوڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار کیا بتایا ہے؟ خیر النساء التی تسر اذا نظر، جب شوہر دیکھے اس کو اچھا لگے، سرور نصیب ہو، میری بیوی ہے ماشاءاللہ۔ وَتُطِيعُهُ اذا امر، جب کسی کام کا حکم دے اپنی بیوی کو فلاں فلاں کام کر لینا، جب کما کر آیا ہے، باہر سے آیا ہے، آفس سے آیا ہے، دیکھ رہا ہے وہ کام کمپلیٹ ہے، فنش ہے۔ تُطِيعُهُ اذا امر، جب شوہر حکم دے یہ کام ہونا چاہیے، بیوی کر کر اس کو فنش کر دے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وفی مالها بما یکرہ، اور جس چیز کے خلاف آرڈیننس جاری کر دے شوہر کہ فلاں فلاں کام ایسا مت کرنا، بیگم آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، وہ چیز اس گھر میں ہو ہی نہ۔ یہ ہے بہترین عورت کی مثال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الولود الودود، کہ ان عورتوں سے شادی کرو جو شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں اور اولاد کو پسند کرنے والی ہوں، بچوں کو پسند کرنے والی ہوں۔ بہت سی عورتیں پلان کرتی ہیں 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد بچے کریں گے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں اولاد سے ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ تم پلان کو نہیں کرنا چاہیے، تمہیں پلان نہیں کرنا چاہیے، تم پلان جانتے ہی نہیں اللہ رب العالمین کا، لہٰذا اللہ تعالیٰ جس حساب سے پلان کو چلا رہا ہے اس کے ماتحت زندگی گزارو، اپنی طرف سے پلان نہ کرو، اور ان عورتوں سے شادی کرو جو اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہیں۔ لہٰذا ان امور کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، میں اس واقعے کو ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے بعد وقت ہی نہ بچے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، اس میں پیغام بہت اہم ہے۔ پیغام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی کو بے آب و گیا زمین میں چھوڑ دیجئے۔ حضرت حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے سمیت ایک ایسے مقام پر چھوڑ دیتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، جانوروں کے خطرات ہیں، بھیڑیوں کے خطرات ہیں، انسان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑنے کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو چھوڑ تو دیا، مگر اتنے زمانے کے بعد بیٹا ہوا ہے، اتنے آرزوؤں کے بعد بیٹا ہوا ہے، چھوٹا ہے، چھوٹا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے انسانوں کو، پوری رات جاگ جاتا ہے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے اپنے بچے کو تو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہاں چھوڑا ہے؟ بے آب و گیا زمین میں چھوڑا ہے۔ حاجرہ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، کیا ہوا؟ ہمیں ایسے مقام پر چھوڑ رہے ہو جہاں انسان بھی نہیں ہے، جو بے آب و گیا زمین ہے، کھائیں گے کیا؟ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، خوف ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. لگاتار یہ سوالات ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں کہ بیوی وہ سوال کرے جو سوال معقول ہے. آخر میں پوچھتی ہیں اہذا ہوا اللہ الذی امرک بہا, کیا یہ حکم تمہارے رب نے دیا ہے, اللہ رب العالمین نے دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں, اب یہ سوال صحیح ہے. تب جواب دیا ہاں نام, ہاں یہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے میں نے تمہیں یہاں چھوڑا ہے. ہاجرہ بیوی ہیں, جواب کیا دیتی ہیں؟ اذن لا یزیعنا, کوئی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تب ہمیں کوئی زک نہیں پہنچا سکتا ہے, کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے, کوئی ہمیں ضائع اور برباد نہیں کر سکتا ہے. اذن لا یضیعنا, تب ہمیں کوئی ضائع اور برباد نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام رخصت ہوتے ہوئے تھوڑی دور جاتے ہیں, لیکن درد تو ہے, کسک ہے, چھوٹا بیٹا ہے, بچہ شیر کھا رہا ہے, دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. باپ کی محبت جوش میں آتی ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, پروردگار عالم میں نے اپنے بچوں کو تیرے لیے چھوڑا ہے, تیرے لیے چھوڑا ہے اس بے آب و گیا زمین میں, جہاں کوئی سہارا نہیں ہے, جہاں کوئی وسیلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. قربان کیا ہے اپنے بچوں کو تیرے لیے. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ تیرے لیے یہ نمازی بنے, یہ تیرے فرما بردار بنے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں آئے, یہاں تک کہ بیوی کی وفات ہو گئی, بیٹا بڑا ہو گیا, بیٹے کی شادی ہو گئی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دیکھنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, کیا حال چال ہے. ایک مرتبہ دیکھا ہے بیٹے کو, پوچھا بیٹا کہاں ہے, بیٹا شکار پر گیا ہوا ہے, گھر موجود نہیں ہے. بیوی سے یعنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے ہوئے ہیں, بتاتے ہیں شکار پہ گئے ہوئے ہیں. حالات پوچھتے ہیں گھر کے, کیا حالات ہے گھر کے. بہو شکایت کرتی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے, بڑی تنگ دستی ہے, بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ حکم دیتے ہیں کہ بیٹا ہے تو کہہ دینا اپنی دہلیز کو بدل دے. بعد میں اسماعیل علیہ السلام گھر لوٹتے ہیں, کأنہ آنس شیئا, جب اسماعیل علیہ السلام گھر لوٹتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کوئی یہاں آیا ہے, کوئی یہاں آیا ہے. یہ انسانی سائیکالوجی ہے, انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. جب وہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کے آنے جانے سے کچھ چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں. اسماعیل علیہ السلام کو وہ خوشبو محسوس ہوئی جو ان کے والد میں پائی جاتی تھی, کأنہ آنس شیئا. تو انہوں نے پوچھا کوئی آیا تھا کیا؟ تو بیوی کہتی ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے ایسا کہا ہے کہ اپنے دہلیز کو بدل دینا. تو اسماعیل علیہ السلام نے حکم دیا, انہوں نے یہ حکم دیا ہے, میرے والد نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دوں, ان افارقکی, کہ میں تم کو اپنے سے جدا کر دوں. لہذا الحقی باہلک, لہذا آپ اپنے گھر چلے جائیے. محبت کے ساتھ اپنے بیوی کو جدا کر دیا, کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا, ابراہیم علیہ السلام کا یہ حکم تھا. بیوی کو جدا کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی کہ بیوی شکوہ شکایت کرنے والی تھی, خوش نہیں تھی. میں عورتوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا, سنو, تمہارے شوہر چاہے جن حالات میں ہو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم نے چنا ہے. جب آپ نے ہاں کہا ہے نکاح کے وقت, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے حالات کو بھی تم نے چنا ہے, اور جب تم نے ایکسپٹ کیا ہے, قبول کیا ہے, تو اپنے شوہر کو ان پورے حالات کے اعتبار سے قبول کرو. اگر غریب ہے تو بھی, امیر ہے تو بھی, سارے حالات میں اپنے آپ کو خوش رکھنا سیکھو, ورنہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ دہلیز کو بدل دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرٹیفائی کیا کہ یہ حق ہے آج کے شوہروں کو کہ اگر بیویاں شکوہ شکایت کرتی ہیں, شوہر کے راز کو فاش کرتی ہیں, اس کی غریبی اور تنگدستی کا مذاق اڑاتی ہیں, تو ایسے میں شوہر اپنی بیوی کو جدا کر سکتا ہے, طلاق دے سکتا ہے. اور بھی اس سلسلے میں تفصیلات ہیں, انشاءاللہ یہ خطبہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اولاد کی ٹھیک طرح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. پروردگار عالم ہمیں اپنے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے اولاد کو اس لائق بنا کہ وہ جنت کے مستحق بن سکیں. اے اللہ وہ جہنم کے عذاب سے بن سکیں, جہنم کے عذاب سے. اے اللہ رب العالمین ہماری بھی نجات فرما, اور ہمارے والدین کی بھی نجات, ہمارے بچوں کو بھی نجات عطا فرما, اور ہمارے والدین کو بھی نجات عطا فرما, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.